السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں فروہ خالد کے نئے ناول میں تیری جوکن کے ساتھ۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ پڑھ سکیں۔ تو چلیے جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی سی بات کے ساتھ۔ کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا اور ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ تو چلیں جی، آئیے آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ میں تیری جوگن، از قلم فروہ خالد، قسط نمبر 1۔ وہ ایک بڑا سا حال نما کمرہ تھا جہاں رکھے گئے انتہائی بیش قیمت فرنیچر پر وہ شخص سر جھکائے بیٹھا اپنے میزبان کا منتظر تھا، جو شاید اسے بلا کر خود وہاں آنا بھول چکا تھا۔ اسے انتظار کرتے 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ شدید کوفت کا شکار ہونے کے باوجود وہاں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ جب اسی لمحے اس کے کانوں میں ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی، وہ شخص فوراً الرٹ ہوا۔ اسے پہلے شک تھا مگر اب یقین ہو چکا تھا کہ اسے یہاں بلانے والی صنف نازک ہی تھی۔ ہیل کی آواز کے نہایت قریب آنے کے ساتھ ہی اس کے ارد گرد مزید مسحور کن اعصاب کو جکڑتی انتہائی دل فریب مہک پھیل گئی تھی، مگر اس نے اب بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کھڑے اسلحہ بردار گارڈز نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے وہ کوئی بھی گستاخی کر کے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ایک بار بلانے پر تم آرام سے چل کر یہاں تک آ گئے۔ بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے، کیونکہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، بالکل فہمان کبیر خان کی طرح۔ کتنی عادتیں ملتی ہیں نا ہم دونوں کی۔ اس کے سامنے برجمان ہوتے وہ اپنی مدھر سی اور دلکش آواز میں بولتی مقابل کو اچھا خاصا الجھا گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھانے کی جرأت اب بھی نہیں کی تھی، مگر اس لڑکی کے ہونٹوں سے نکلا فہمان کا نام اسے گہرے شاک میں مبتلا کر گیا تھا۔ جو فہمان کا نام لیتی زیر لب مسکرائی تھی۔ اور سب سے اہم عادت، میں فہمان کی طرح بہت شدت پسند بھی ہوں، جو چاہتی ہوں اسے تو حاصل کر کے رہتی ہوں، اور اب مجھے حاصل کرنا ہے فہمان کبیر خان کو کسی بھی قیمت پر، مگر اسے صرف میرا بننا ہوگا اور میرا یہ کام کرو گے تم۔ یہ رہی تمہاری قیمت، جتنا چاہو سمیٹ لو، مگر فہمان خان کو میرے نام لکھوا دو، ساری زندگی عیش کرو گے تم۔ وہ لڑکی سامنے بیٹھے شخص کو بالکل پاگل لگی تھی، جس کے لہجے میں محبت سے زیادہ فہمان خان کو پانے کی ضد تھی۔ اس کے ملازمین اس کے اشارے پر سامنے رکھے بڑے سے ٹیبل پر پیسوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ سامنے بیٹھے شخص کے منہ سے لال ٹپک چکی تھی۔ یہ پاگل لڑکی اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اسے اتنے پیسے دے رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے لالچ سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سامنے رکھی نوٹوں کی گڈیوں کو چھوا تھا، جس پر وہ لڑکی ایک ادا سے مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سامنے بیٹھے شخص کو اپنی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، حد درجہ مغرور اور اپنی انا کو اپنے قد سے بھی اونچا رکھنے والی۔ اس کے مطابق پہلی نظر میں اسے اگر کوئی شے پسند آ جاتی تھی تو وہ اسی کی ہوتی تھی، اور اس بار اسے پسند آیا تھا فہمان کبیر خان۔ فہمان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔ شہاب خان نے سگریٹ سلگاتے بھائی کو آگاہ کیا تھا۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فائدہ تو ہماری پارٹی کا ہی ہے نا؟ اویس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا تھا۔ لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہارا دماغ بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ شہاب کو اویس کا لاپرواہی بھرا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ فہمان ہم سے سب کچھ چھین لے گا، دادا جان کو تو وہ پہلے ہی چھین چکا ہے ہم سے۔ شہاب خان کا اضطراب اور بے چینی بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تم بہت زیادہ منفی سوچ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، دادا جان بھی اور ہماری پارٹی بھی۔ فہمان کبیر خان جہاں سے آیا ہے اسے واپس لوٹنا ہوگا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، تو وہ تو ہے ہی
اسی کی دیوانی، جلد ہی فارغ کرنے والا ہوں اس بے غیرت کو میں۔ اویس خان نے اب کی بار تفصیل سے جواب دیتے اپنے بھائی کی تسلی کروائی۔ جب اسی لمحے ایک شور سا بلند ہوا، فہمان خان وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے انتظار میں یہ کانفرنس رکھی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ نیوی بلو لباس میں اپنی سحر انگیز اور متاثر کن سی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ دراز قد و قامت، مضبوط کثرتی وجیح سراپا، سیاہ گہری آنکھیں جس میں ہر وقت ایک سکوت سا چھایا رہتا تھا، مغرور کھڑی ناک جو اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی تھی، روشن پیشانی کی دائیں جانب چمکتا سیاہ تل جو اسی کے مغرور نقوش کو مزید دلفریب بنا دیتا تھا، سیاہی مائل انابیاں لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ایک شان سے گردن اٹھا کر چلتا، وہ ان سب کے بیچ آ بیٹھا تھا۔ شہاب اور اویس نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا یہ شاہانہ انداز دیکھا تھا۔ انہیں فہمان خان کا یہ پروٹوکول بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا، مگر صرف دکھاوے کی خاطر وہ بھی باقی سب کی طرح اپنی نشست سے اٹھ کر فہمان سے بغل گیر ہوئے تھے۔ جو بھی تھا، مگر اس وقت فہمان خان پاور میں تھا، وہ اس کی پاور کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ افضال چودھری ہمارے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہمیں وہ ہاتھ تھام لینا چاہیے؟ اس میں ہماری پارٹی کا بہت فائدہ ہوگا۔ شہاب نے وہ اہم پوائنٹ سب کے اور خاص کر فہمان کے سامنے رکھا تھا جس کے لیے وہ ایک ہفتے سے اس کانفرنس کا انتظار کر رہا تھا۔ بالکل، بہت فائدہ ہوگا ہمیں۔ افضال چودھری کی ملکیت بہت سے ان علاقوں میں ہے جہاں ہماری پارٹی کے زیادہ سپورٹر نہیں ہیں۔ ہم افضال چودھری کو بھی شامل کر کے اپنی پارٹی کو مزید پاورفل بنا سکتے ہیں۔ اویس کے ساتھ باقی سب نے بھی شہاب کی بات کی تائید کی تھی۔ سب کی نگاہیں اس وقت فہمان پر تھیں کیونکہ آخری فیصلہ اسی کا ہونا تھا۔ فہمان جو کرسی سے ٹیک لگائے پیپر ویٹ گھماتا خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنی پارٹی کے تمام اہم ارکان کو افضال چودھری کا حامی بنتا دیکھ اس کی روشن کشادہ پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں جن میں اس کا خوبصورت مغرور دل چھپ گیا تھا۔ نہیں، افضال چودھری کبھی ہماری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا، چاہے اس سے ہمیں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ وہ ہمارا دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گا۔ فہمان خان کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ سیکنڈ کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ شہاب نے بہت مشکل سے اپنی مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پایا۔ یہ فہمان ہمیشہ اس کی بات کو رد کر دیا کرتا تھا۔ شہاب کے دل میں اس کے لیے جیلسی کے ساتھ ساتھ نفرت بھی بڑھ گئی تھی۔ اویس نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ وہ فہمان کے مزاج سے بہت اچھے سے واقف تھا، اسے صرف ایک بار فیصلہ سنانے کی عادت تھی۔ وہ کسی کو بھی دوسرا موقع نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اپنی بات دوسری بار دہراتا تھا۔ سلطان حویلی کی رونقیں آج فل عروج پر تھیں۔ سلطان شاہ کا اکلوتا لاڈلا پوتا آج واپس حویلی لوٹ رہا تھا۔ وہ بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پچھلے 8 سال سے ملک سے باہر تھا۔ سلطان شاہ کے 3 بیٹے تھے، مگر ان سب میں صرف منجلے بیٹے نے انہیں پوتے کی خوشی دی تھی۔ سلطان شاہ اور مہروز بیگم کی جان بستی تھی شاہویر سلطان میں۔ آج تک کبھی بھی اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا، چاہے اس میں کسی اور کی خوشی ہو یا نہ ہو، مگر شاہویر کی خوشی شامل ضرور ہونی چاہیے ہوتی تھی۔ شاہویر کی آمد پر حویلی کا ہر فرد بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ تھا۔ وہ سب کو ہی بہت عزیز تھا، سوائے انابیہ اکبر کے، جسے صرف شاہویر سے ہی نہیں حویلی کے کسی بھی فرد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی دنیا میں رہنا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی انابیہ اپنے کمرے سے نکلی تھی جب باہر لگے رونق میلے کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے تھے۔ شاہویر سلطان، اس نام سے تو اسے کچھ زیادہ ہی چڑ تھی۔ انابیہ نے ایک نظر اپنے باپ سمیت وہاں موجود تمام افراد کے خوشی سے مسکراتے
اور جگمگاتے چہروں کو دیکھا تھا اور خاموشی سے باہر لان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے نہ ہی ان سب لوگوں کی طرح اس ضدی اور بدتمیز شاہویر سلطان کا ویلکم کرنا تھا اور نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خاص خواہش تھی اس کے دل میں۔ اناویہ جانتی تھی اس کے ماں جان نے اسے روم میں تو بیٹھنے ہی نہیں دینا تھا، اس لیے وہ حویلی کے لان میں ایک جانب بنے خوبصورت سے باغیچے میں آ گئی تھی جہاں وہ شاہویر سلطان کو ویلکم کرنے سے بچ سکتی تھی اور اپنی دادی کی تادیبی نگاہوں سے بھی۔ اناویہ نے افسوس بھری نگاہوں سے سوکھے پودوں کی جانب دیکھا تھا جو مالک کی غفلت سے بالکل مرجھا چکے تھے۔ صدا کی نرم دل اناویہ اکبر پودوں کو مرجھاتا بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی اور پانی کا پائپ اٹھاتے نل کھولتے انہیں پانی دینا شروع ہو چکی تھی۔ فارغ بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بیبی پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس ٹراؤزر گیلا ہونے سے بچانے کے لیے ٹخنوں تک فولڈ کیے ہوئے تھی۔ لمبے گھنے بالوں کو چٹیاں میں جکڑ کر کمر پر ڈال رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ کمر پر باندھے وہ پورے انہماک کے ساتھ پودوں کا پانی دینے میں مصروف تھی، جب اچانک اسے اپنے کان کے قریب گرم سانسوں کی تپش کے ساتھ بھاری گمبھیر سرگوشی سنائی دی تھی۔ ہائی بیوٹیفل! آواز اتنے قریب سے اور جذبات سے بھرپور تھی کہ اناویہ گھبراہٹ کے مارے اپنی جگہ سے اچھل کر پلٹی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں پکڑا پائپ کا رخ مقابل کی جانب مڑ گیا تھا، جس میں سے پوری فورس کے ساتھ نکلتا پانی شاہویر سلطان کو بھگوتا چلا گیا تھا۔ اناویہ نے جلدی سے پائپ نیچے پھینکا تھا، مگر تب تک شاہویر سلطان پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اناویہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، مضبوط مردانہ کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے، تیکھے دلکش نقوش پر مسکراہٹ سجائے وہ پانی کی وجہ سے اپنے بھیگے بالوں اور خراب ہوتی ہیئر سٹائل کو سیٹ کرتا اسی شاندار استقبال پر اناویہ کو مصنوعی گھڑی سے نواز کیا تھا۔ مجھے ایسے شاندار استقبال کی توقع بالکل نہیں تھی خوبصورت لڑکی، میرے اتنی محنت سے سیٹ کیے بالوں کا ستیہ ناش مار دیا ہے تم نے۔ شاہویر ہاتھ کی مدد سے اپنے بالوں کو دوبارہ سیٹ کرتے اب کی بار پرشوق نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بے باک نگاہوں اور الفاظ پر اناویہ نے خون خوار نگاہوں سے اسے گھورتے بنا کچھ بولے وہاں سے جانا چاہا تھا، جب شاہویر اس کی راہ میں حائل ہوتا اس کا راستہ کاٹ گیا تھا۔ اناویہ کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے سامنے بالکل چھپ گیا تھا۔ میرا راستہ چھوڑو شاہویر سکندر، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اناویہ نے مٹھیاں بھیجے لال پڑتی رنگت کے ساتھ دانت پیستے اسے باز رہنے کی تلقین کی تھی۔ اندر سب لوگ میرے انتظار میں پلکیں بچھائے میرے منتظر ہیں، مگر میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیار سے مل نہیں سکتی تو اس معصوم سے لڑائی بھی تو مت کریں نا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ کہیں سے بھی معصوم تو بالکل نہیں لگا تھا۔ تم جیسے فراڈ، جھوٹے، دھوکے باز انسان سے شدید نفرت ہے مجھے۔ کوشش کرنا میرے سامنے بھی مت آؤ۔ اناویہ کی گردن کی رگیں شدید غصے کے عالم میں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا یہ ہنستا مسکراتا منہ نوچ لے۔ وہ اپنی بات پوری کرتی وہاں سے جانے کو پلٹی تھی جب شاہویر اس کی نازک کلائی تھامتا اسے اپنے مقابل کھینچ چکا تھا۔ پورا قریشی ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ چلی جانے کی وجہ سے ہر شے تاریکی کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ جب اسی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے تین نقاب پوش افراد دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ قریشی ہاؤس میں خاور قریشی اور ناہید قریشی اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا یہ پیارا سا گھرانہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ کبھی بھی تین بیٹیوں کے ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے ناشکری یا خفگی بھرے کلمات نہیں نکلے تھے۔ انہیں اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت اور ان پر فخر تھا۔ ناہید قریشی ہمیشہ گھر کی سب کھڑکیاں دروازے بند کر کے ہی سویا کرتی تھی، مگر آج ان کی غفلت یا کسی اور کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ایک کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تینوں نقاب پوش بآسانی اندر آ گئے تھے۔
اور اگلے چند سیکنڈ کے اندر انہوں نے خاور صاحب، ناہید بیگم، مینہا اور زویا کو گن پوائنٹ پر ڈرائنگ روم میں اکٹھا کر لیا، جو سب ہاتھوں میں اسلحہ اٹھائے کھڑے افراد کو دیکھ بالکل سہم چکے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ خاور صاحب نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے میں چھپاتے ان لوگوں سے پوچھا تھا۔ ان کا دل انجانے خوف کے زیر اثر تھا۔ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم اپنے کام سے آئے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارا کام کرنے دو گے تو ہر قسم کے نقصان سے بچے رہو گے۔ ان افراد میں سے ایک، خاور قریشی کو کوئی بھی ہوشیاری نہ دکھانے کے لیے وارن کرتا بولا تھا۔ ایک نقاب پوش کو انہی کے پاس کھڑے کرتے باقی دونوں اوپر کے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ محمل کہاں ہے؟ خاور قریشی نے بہت ہی دھیمی آواز میں ان لوگوں سے پوچھا۔ آپی کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی سو رہی ہیں۔ ان دونوں افراد کو اوپر کی جانب دیکھ سب گھر والوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اوپر کا مین سوئچ آن کرتے وہ لوگ باری باری سب کمروں کی تلاشی لینے لگے تھے۔ سیاہ لباس پر سیاہ اسکارف سے نقاب باندھے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، وہ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا۔ سجاوٹ کے لحاظ سے وہ کمرہ کسی پھولوں کی دیوانی لڑکی کا ہی لگ رہا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، جو دیکھ اس نقاب پوش کی آنکھوں میں ناگواریت سی بھر گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سامنے گلدان میں سجے گلاب کے فریش ریڈ فلاورز کو ہی مسل دیا تھا۔ بیڈ بالکل خالی پڑا تھا، کیونکہ بیڈ پر سونے والی مخلوق بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر کمبل میں لپٹی بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ شخص بھاری مضبوط قدم اٹھاتا اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ ارادے اسے اٹھانے کا ہی تھے، مگر کمبل سے جھانکتے اس کے گولڈن براؤن سلکی بالوں نے نہ جانے کیوں مقابل کے دل میں ذرا سی نرمی بھر دی تھی۔ اس نے دھیرے سے کمبل محمل کے چہرے سے ہٹایا تھا، اور پھر جیسے اسے سب کچھ وہیں پر تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی سوتے ہوئے اتنا حسین بھی لگ سکتا تھا؟ بخار کی تمازت سے لال گلابی پڑی رنگت، تراشیدہ کٹاؤ دار بھرے بھرے ہونٹ، جن کا اوپری کٹاؤ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ پھولے پھولے گلابی آرزوں پر سایہ فگن گھنی مڑی پلکیں، وہ لڑکی مجسمہ حسن تھی۔ کسی بھی زاہد و عابد کا ایمان رات کی تاریکی میں کیا دن کے اجالے میں بھی ڈگمگا سکتی تھی۔ سوتے وقت اس لڑکی کے چہرے پر بے پناہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس قدر حسین اور معصومیت دیکھ کوئی بھی انسان پگھل جاتا، مگر سامنے بیٹھے شخص نے کیا کیا تھا؟ سائیڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھاتے اس بخار میں تبدیل لڑکی کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی آراء کا اظہار اچھے انداز میں دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے ساتھ کی جزاک اللہ، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔